We are going to discuss the primary keys examples. Most recently, we have discussed about the primary key definition. جو ہم نے ابھی پرائمری کی ڈیفینیشن ڈسکس کی ہے اس میں ہم نے اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ڈیفائن کی ہیں, کچھ کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا گیا ہے. مثلاً ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ پرائمری کی ناٹ نل ہونی چاہیے, یونیک ہونی چاہیے, انڈیکسڈ ہونی چاہیے, فکس لینتھ ہونی چاہیے. فکس لینتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نمبر آف کریکٹرز جو آپ ڈیفائن کریں گے ان سب کی لینتھ سیم ہونی چاہیے. نمبر آف کریکٹرز جو ایک جیسے ہونے چاہیے. جیسے اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بینکس کے 13 ہیں, کچھ بینکس کے 12 ہیں, کچھ کے 11 ہیں. تو ابھی ہم جو ایگزامپلس کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی پرائمری کیز ہے کیا, اور ڈفرینٹ ایگزامپلس پہ ہم اس کو کیسے جج کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ایگزامپل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے اسٹوڈنٹ. اور اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس اسٹڈی کرتے ہیں اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں, اور یہ جو اسٹوڈنٹ جو ڈسکس کرتے ہیں, جو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور ایڈمن اسٹاف کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ جی میرے پاس CNAC ہے, مجھے آپ نیا رول نمبر نہ دیں, میں اسی CNAC کو اپنا رول نمبر سمجھ لیتا ہوں, یا اس کو آپ میرا رول نمبر بنا دیں, تو آرگنائزیشن ایڈمنسٹریشن اس کو ڈینائی کرے گی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, کیونکہ ہم نے ایک کریکٹرسٹکس پڑھی ہے جو ہم نے ریسنٹلی ڈیفینیشن کے اندر دیکھی ہے کہ اونرشپ آف دی آرگنائزیشن لازمی ہونی چاہیے. نادرا ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ CNAC ایشو کرتی ہے, تو یونیورسٹی ایک دوسری آرگنائزیشن ہے جہاں پہ CNAC کو ایز اے کینڈیڈیٹ کی تو لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو پرائمری کی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اونرشپ نہیں ہے. یہ پراپرٹی جو ہے یہ اس یونیورسٹی کے نہیں ہے, بلکہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ نادرا کی ہے. اس وجہ سے ہم CNAC کو یا NIC کو پرائمری کی یونیورسٹی کے اندر نہیں مانتے. تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ یونیورسٹی خود ایک اور بہت سارے رول نمبر ایشو کرے گی اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو وہ اسائن کرتی ہے. نارملی جب ایڈمیشن ہوتا ہے اس وقت یونیورسٹی ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ایک رول نمبر ایشو کرتی ہے, اور وہ ایک سیریل نمبر تو نہیں ہوتا, اس کے خاص فارمیٹ ہوتا ہے, ایک اس کا خاص سٹائل ہوتا ہے اور ایک میننگ ہوتی ہے اس کی, جس کے بیسس پہ وہ اسائن کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اس کو اسائن کر چکے ہوں گے تو آپ کو کچھ کالم اور چاہیے ہوں گے. جیسے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے جس کے اندر رول نمبر یا اسٹوڈنٹ ID پرائمری کی ہوگا, اور فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, مڈل نیم یا فل نیم, ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس, سٹی, ٹیلی فون نمبر, پرماننٹ ایڈریس, یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میلنگ ایڈریس. تو یہ سنگل ریکارڈ بیس کالم آپ کو چاہیے ہوں گے. اب اس کے اندر آپ کورسز نہیں لکھ سکتے, اس کے بجائے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایک سے زیادہ کورسز پڑھتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کو وہ ریکارڈ میں کالم چاہیے جو کہ سنگلٹن ہوں, جن کی سنگل ویلیو ہو, ملٹیپل نہ ہو. تو وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹ ID چاہیے. ہاں, اب آپ کو ایک نیا کالم چاہیے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کون سا کورس پڑھتا ہے, کون سے سیمسٹر میں پڑھتا ہے. یہ جو ڈسکشن ہے اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ابھی ہم بیسک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرائمری کی کو انیشلی کہاں پہ اور کیسے بنایا جاتا ہے. اب ہم جاتے ہیں دوسری اگزامپل کے اوپر. جیسے بلڈنگ ہے, اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے اندر بہت ساری بلڈنگ ہوتی ہے. یونیورسٹی, کالج کے اندر بہت ساری بلڈنگس ہوتی ہیں. بلڈنگ کے نارملی نام رکھے جاتے ہیں اور نام کی بیسس پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اب نام کو تو پرائمری کی نہیں کہہ سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نام جو ہے وہ فکس لینتھ نہیں ہوتا. کچھ نام چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں, کچھ کے اندر اسپیسیز آتی ہیں, کچھ کے اندر ڈیشز لکھے جاتے ہیں, اور اسپیلنگ کے بھی علیحدہ ایشوز ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایک کنٹروورشل ایشو یہ ہے کہ نام نہیں ہو سکتا. ہاں, نام جو ہے وہ یونیک ہو سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی موسٹلی کیسز میں نام یونیک ہوتا ہے. لوکیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, سیم ہو سکتی ہے, سیم سٹی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ان سارے ایشوز کو جب جج کیا جاتا ہے اس کے بیسس پہ پھر آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کرتی ہے جی کہ بلڈنگ کے نام رکھنے چاہیے. 01, 02, 03, 04 اپ ٹو 99 تک کی جائے گا. تو اگر ایک آرگنائزیشن کا ماسٹر پلان میں یہ چیزیں ہیں کہ میکسیمم نمبر آف بلڈنگ جو 99 سے کبھی بھی جائیں گی نہیں اوپر, 100 سال, 10 سال, 20 سال تک, تو پھر وہ 01, 02 لکھیں گے. اس وجہ سے کہ اس کی لینتھ 2 ہے, 1, 2, 3 نہیں کریں گے, کیونکہ 9 کے بعد 2 ڈیجٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لینتھ چینج ہو گئی ہے. تو فکس لینتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لیڈنگ 0 رکھ کے آپ اس کے نام دے سکتے ہیں.
ہاں اگر اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ انٹیجر کریں گے تو 0 ہٹ جائے گا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کریکٹر ڈیٹا ٹائپ دیں، جو کہ ہم بعد میں فردر ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا ٹائپ ہمیں کون کون سی چوز کرنی چاہیے. مور ایگزامپلس میں ہم فردر ڈسکس کریں گے جی کہ کسٹمر کیا ہے، کسٹمر کے کالم کیا ہے. نارملی کسٹمر کا نیم ہوتا ہے، سٹیزن شپ آئی ڈی ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کسٹمر آپ کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر کسٹمر کا ایک ٹائٹل ہوگا، نیم ہوگا، اس کا ایڈریس ہوگا، ٹیلی فون نمبر ہوگا، اس کا کوئی اونر ہوگا. یہ وہ کالم ہے جو کہ سنگل ریکارڈ کو مینج کرتے ہیں. اب کسٹمر نیم کو آپ پرائمری کی نہیں کہہ سکتے، کسی کمپنی کا نیم ایز اے کسٹمر ہے اس کو بھی پرائمری کی نہیں کہہ سکتے. اس میں دوبارہ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ فکس لینتھ ہے کہ نہیں. تو نیم از ناٹ اے فکس لینتھ، اس میں اسپیسیز بھی ہیں، اسپیشل کریکٹرز بھی آ سکتے ہیں. تو پھر اس کے لیے آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی اس کو ہم ایک نیا آئی ڈی انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کی ایک خاص میننگ ہوگی. یعنی وہ آئی ڈی اس طرح کا ہوگا، اس کمپنی کے جو وہ نیم جو پاکستان کے اندر استعمال ہوں گے ان کا ایک خاص سٹائل ہوگا. وہ نیم جو امریکہ کے اندر ہوں گے، اسی کمپنی کی جو برانچز ہیں وہاں پہ کوئی کسٹمر نیم استعمال ہو رہا ہے، اور جو کسٹمر ہو رہے ہیں ان کا آئی ڈیز جو ہے وہ اس فارم میں ہوگا. اس وجہ سے پھر وہ نیمنگ کنونشن میں تھوڑے سے ڈفرینسز آتے ہیں، اور وہ ڈفرینسز ہم آگے فارمیٹس میں ڈسکس کریں گے. تو الٹیمیٹلی اس کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے یا آرگنائزیشن نے ڈیسائیڈ کیا کسٹ آئی ڈی یا کسٹ نمبر ول بی اے پرائمری کی ود آل دیز کالمس. اسی طریقے سے ڈفرینٹ بینکس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں، اور برانچز کا میننگ یہ ہے کہ ان کے برانچ نیم یونیک ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی باقی کالمس بھی اس میں ایڈریس، ٹیلی فون نمبر بھی آ جائے گا، ایسٹس بھی آئیں گے. سٹی کس سٹی میں ہے، ایک سٹی میں ایک سے زیادہ برانچز آئیں گی لیکن نیم ان کو ڈفرینٹ. جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ مین روڈ ہے، میکلوڈ روڈ ہے، یا ایک ہی شہر کے اندر آپ ڈفرینٹ قسم کی برانچز کے نام دے سکتے ہیں. یہ یونیک ہوں گے، یہ نیم ہے، ان میں اگین اسپیسیز ہیں، ان کو آپ پرائمری کی نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے پھر آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ برانچ نمبر ول بی اے پرائمری کی، اور یہی اس کی پہلی سجیشن ہوگی. برانچ نیم ول بی اے کینڈیڈیٹ کی. ہاں برانچ نمبر بھی کینڈیڈیٹ کی ہوگی، کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ کی پرائمری کی نہیں ہو سکتی، سم آف دی کینڈیڈیٹ کی پرائمری کی ہو سکتی ہیں. یونیک ایٹریبیوٹ آپ کے سامنے برانچ نمبر بھی ہوگا، برانچ نیم بھی ہوگا، اور باقی ڈفرینٹ برانچز جو ہیں وہ سیم سٹی میں آ سکتی ہیں.